بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور ٹیلی فون لائن پہ میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس اور اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جناب سہیل اقبال بھٹی۔ جی مظہر برلاس صاحب، آج ہم جن موضوعات پہ بات کریں گے وہ ایک تو یہ ہے کہ عمران خان کہتے ہیں کہ ہاں میں پلے بوائے رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جناب کہ دہشت گردی بیچ کر ڈالر کمائے جا سکتے ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈونلڈو کو پاکستان سے سبق پڑھایا گیا۔ یہ ایک انہوں نے نیا یو ٹرن لیا ہے آج۔ اس سے پہلے وہ کہتے رہے ہیں کہ مجھے امریکی سازش سے نکالا گیا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ سازش پاکستان میں ہوئی تھی اور یہاں کے سازشیوں نے امریکی ڈونلڈو کو سبق پڑھایا تھا اور اس نے پھر اس طرح کے واقعات کیے۔ اس پہ بھی کریں گے آج۔ پھر جنرل باجوہ ان کی تنقید کا ہدف رہے اور بھی بہت ساری باتیں کی انہوں نے۔ یہ اس پہ بات ہوگی عمران خان کی تنقید پر۔ مریم اورنگزیب نے بھی جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کیا بندہ ہے جسے عید، شبرات، نئے سال کا کوئی خیال نہیں ہے، نہ کوئی تمیز ہے۔ اپنی ذات کی قید میں اپنی انا کی قید میں ایک شخص ہے جو بس اسی کا قیدی ہے انا کا، کسی معاملے کی پرواہ نہیں ہے۔ سیاسی سرگرمیاں کچھ تیز ہوئی ہیں، کچھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کچھ جوڑ توڑ ہو رہی ہے، اور عمران خان یہی اس پہ بھی گلہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ باپ کو پیپلز پارٹی میں شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایم کیو ایم کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کیا کیا ہو رہا ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور مولانا سراج الحق نے آج کہا ہے کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا، حاکم بدل گیا تھا، گورے کی بجائے بھورا آ گیا تھا۔ اس پہ بھی بات ہوگی۔ حکومت نے یوٹیلٹی اسٹور چونا لگانے کے لیے کس کس نے کوششیں کی، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن مظہر برلاس صاحب کی طرف بڑھتے ہیں، اور مظہر برلاس صاحب کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو ایاز صادق کی گفتگو کا ایک ٹکڑا سنا دیتے ہیں کہ وہ آپ سن لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں عمران خان کے بارے میں۔ اس کے بعد پھر ہم برلاس صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا جو الیکشن آئے گا اس میں وہ بیساکھیاں نہیں ہوں گی۔ عمران خان، تمہارے پاس جو 2018 میں تھی، تمہارے خلاف دائرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ تم کیسز بھگتنے کی تیاری کرو۔ اب تمہارے احتساب کا وقت آ گیا۔ تم اپنی بچی کا بھی حساب دو گے، تم توشہ خانہ کا بھی حساب دو گے۔ جہانگیر ترین جہاز پیسہ کیا نہیں کیا عمران خان کے لیے، علیم خان نے کیا کچھ نہیں کیا، اون چودھری نے کیا کچھ نہیں کیا، ہر ایک کو عمران خان نے ڈسا۔ جی مظہر برلاس صاحب یہ کہہ رہے ہیں، آپ نے سنا ہی ہوگا، کہہ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین نے کیا کچھ نہیں کیا، علیم خان نے کیا نہیں کیا، اون چودھری نے کیا نہیں کیا۔ عمران خان کی فطرت میں ڈسنا ہے اور وہ ڈستے رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بیساکھیاں آپ کو پہلے میسر تھیں وہ بیساکھیاں اس سال میسر نہیں ہوں گی۔ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، ابھی میں ایک شادی میں تھا اور وہاں ایک قصور سے ایم این اے کا الیکشن ہارنے والے صاحب مجھے ملے۔ انہوں نے 2018 کے حالات کا قصہ سنایا۔ تو انہوں نے کہا جی گزارش یہ ہے کہ سینٹرل پنجاب جان بوجھ کر نون لیگ کو دیا گیا، اور انہوں نے اپنی بپتا سنائی کہ میرے حلقے سے کس طرح مجھے ہرایا گیا۔ ساتھ انہوں نے عظیم لکھوی والے حلقے کا قصہ سنایا کہ ان کے والد صاحب بھی جن علاقوں میں نہیں ہارتے تھے وہاں سے بھی ان کو ہرا دیا گیا۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ تو ہو گیا وہ قصہ، باقی لوگ قصہ وہ پڑھ چکے ہیں، اس کا جو کہتے ہیں خواجہ آصف والی سیٹ کا اور چودھری غلام عباس والی سیٹ کا۔ تو بھائی 2018 میں بیساکھیاں تھیں یا نہیں تھیں، تو ایاز صادق صاحب سے گزارش ہے کہ 2013 میں وہ بیساکھیاں ان کے پاس تھیں، بلکہ ان کے لیڈر تو پیدا ہی ماشاء اللہ میں ہوئے تھے، ان کی تو سیاسی پیدائش ہی ضیاء الحق کی چھتری تلے ہوئی تھی۔ اب ان کو علیم خان سے اتنی محبت ہو گئی ہے اور جہانگیر ترین سے۔ ایاز صادق صاحب خود پی ٹی آئی کا حصہ رہے ہیں، آج تو یہ باتیں کر رہے ہیں، لیکن کیا اس وقت بھی یہ باتیں ایسی کرتے تھے؟ تو گزارش یہ الوی صاحب کہ یہ ہمارے سیاستدان جو ہیں یہ وقت کے حساب سے جھوٹ بولتے ہیں، وقت کے حساب سے باتیں کرتے ہیں، اور ان کا مفاد جو ہے اس کے گرد ہی ان کی سوچ گھومتی ہے۔ اگر ان کو ذاتی مفادات نہ ہوتے ہمارے سیاستدانوں کو، میں بیسیت کلیہ بات کر رہا ہوں، تو پاکستان کا یہ حال ہوتا جو انہوں نے کر دیا ہے۔
ہمارے معاشی حالات یہ ہوتے, ہمارے عوام کی صورتحال یہ ہوتی. لوگ مر رہے ہیں اور ان کو اپنے اقتدار کی پڑی ہے, ان کو الیکشن جیتنے کی پڑی ہے, اور لوگ بھوک سے بلک رہے ہیں. کسی کو ہے خیال, کسی نے سلاب زدگان کا بھی پوچھا. یہ جو مہنگا آٹا ہو گیا, مہنگی روٹی ہو گئی, مہنگی گیس, مہنگی بجلی, مہنگی چیزیں ہو گئیں, اس کی کسی کو فکر نہیں. ایاز صادق صاحب اگر کسی کے احتساب کی باتیں کرتے ہیں تو پھر اپنی فیکٹری کا احتساب بھی کرانے کے لیے تیار ہو جائیں, جہاں مبینہ طور پر بجلی اور گیس چوری ہوتی رہی ہے اور وہ فیکٹری ہتار میں بیان کی جاتی ہے. تو گزارش یہ ہے کہ یہ لوگوں کے احتساب کی باتیں تو کریں گے ہمارے پولیٹیشین, لیکن اپنے احتساب کی باتیں نہیں کریں. صحیح ہو گیا جی, بالکل ظاہر ہے جی. سہیل اقبال بھٹی صاحب, اپنے احتساب کی تو بات کوئی بھی نہیں کرے گا, ہر کوئی اپنے آپ کو بڑا نیک اور شریف سمجھے گا. لیکن یہ ہم سمجھتے ہیں, دیکھ رہے ہیں برسا برسے کئی آدھی پونی صدی سے ہم نے یہ قصہ سنا, احتساب کے نام پہ کتنی حکومتیں گرائیں گی چور چور کہہ کے, اور اب تو نسلیں جوان ہو گئی ہیں یہ چور چور کے نعرے لگاتے اور سنتے ہوئے, اور ان کا جھوٹا سچا کچھ نہ کچھ تو احتساب ہوتا رہا. عمران کے احتساب کا پہلا موقع آیا ہے, وہ کہتے ہیں بچی کا احتساب بھی دینا پڑے گا, بیساکھیاں بھی نہیں ملیں گی, اور توشہ خانہ کا بھی احتساب دینا پڑے گا. کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ عمران خان کو اس سے کوئی حساب لے گا, یہ صرف نعرے بازی ہے؟ کیونکہ عملی طور پر ہم کوئی ایسا اقدام نہیں دیکھ رہے جس طرح ماضی میں ہم دیکھتے رہے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو جیسے پکڑ پکڑ کے جیلوں میں ڈالا جاتا رہا, نون لیگ والوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا رہا. عمران اور ان کے ساتھی تو مزے لوٹ رہے ہیں, صرف باتیں بیان بازی کی حد تک ہو رہے ہیں. علوی صاحب آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ نصف صدی ہو گئی ہے, ہم یہی بات, یہی سٹائل, یہی ٹرینڈ, یہی طریقہ کار ہے عوام کو اپنے طرف اٹریکٹ کرنے کا. یہ جو اس طرح کے بیانات ہیں نا, احتساب ہو گیا, یہ چور ہے, یہ ڈاکو ہے, یہ لٹیرا ہے, بیٹی کا حساب دے گا, توشہ خانہ کا حساب لیں گے, جب عوام میں جائیں گے وہی باتیں ریپیٹ کریں گے. یہ عوام کے ساتھ دل پشوریاں ہیں. اب ان کا یہ جب تک عوام اس گولی کو, یہ میٹھی گولی ہے نا, جب تک عوام اس کو, ہم جو جتنے لوگ فالوورز ہیں وہ اس کو ابزارو کرتے رہیں گے, سیاستدان ایسے ہی اپنا سودا بیچیں گے. صحیح ہے. ادارے موجود ہیں, وہ عمران خان صاحب کا دور ہو یا پی ڈی ایم کا دور ہو. صحیح. نیب ہے, ایف آئی اے عدالتیں ہیں, یہ حکومت نے تو نہیں چلانی نا. اچھا احتساب ہے, اچھا انصاف ہے, یہ برا ہے, ان پہ آپ چھوڑ دیں. صحیح ہے. آپ کو کسی اور کام کے لیے یہاں پہ منتخب کیا گیا ہے. صحیح. ان سے وہ سوال کرنا چاہیے. جب عوام جب جلسے میں جا کے باتیں کرتے ہیں نا, وہاں پوچھیں کہ آپ بتائیں ہمیں مہنگائی کنٹرول کرنے کے آپ نے وعدے کیے تھے, مہنگائی کہاں پہ ہے؟ ٹھیک ہے. کوئی تعمیری بات کریں, روزگار کے مواقع آپ نے فراہم کرے تھے, آپ نے کیا فراہم کیے؟ یہ جو 5-6 ڈائلاگ ہوتے ہیں نا, یہ جب بیٹھتے ہیں نا میٹنگز میں آپس میں, جب رول پلے کرتے ہیں, بہت مختلف ہوتے ہیں. اب ایاز صادق صاحب نے یہ باتیں کی, عوام جو جتنے فالوورز تھے وہ خوش ہو گئے, ٹویٹس چلی ہوں گی, انسٹاگرام فیس بک کے اوپر ویڈیوز گئی ہوں گی, اور ولاگز ہوں گے, بلے بلے. صحیح. لیکن یہی ایاز صادق صاحب جب عوام سے ہٹتے ہیں, بیک ڈور بڑے ڈفرنٹ قسم کے رول پلے کرتے ہیں. ویسے تو بڑے دوست بھی اور رشتہ دار جی بھی اور کلاس فیلوز بھی, اور توسیع کے معاملات ہوں, دیگر معاملات ہوں, تو ٹوٹلی ڈفرنٹ یہ رخ اختیار کر لیتے ہیں. میرے خیال میں اب عوام کو بھی تھوڑا سا نا اپنا جو ڈائجسٹ لیول ہے نا وہ تھوڑا چینج کرنا چاہیے. کسی بھی جماعت کے تعلق ان سیاستدانوں کا, جب مسلسل وہ ایک ہی چورن بیچ کے عوام کو رام کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا, ان کو آگے سے کویسچن کرنا چاہیے, کوئی تعمیری بات بھی ہونی چاہیے. باقی ادارے موجود ہیں. عمران خان کا بیٹی کا جو کیس ہے, مبینہ طور کے پر ان کی بیٹی کا معاملہ ہے, وہ ہائی کورٹ میں موجود ہے. کورٹ اس کو ڈیسائیڈ کر لے گی, جب ڈیسائیڈ کرے گی آپ ایک پریس کانفرنس کر لیجیے گا. توشہ خانہ کا معاملہ ہے, نیب ایف اے کو آپ نے بھجوا دیا ہے, جب ریفرنس فائل ہوگا یا چلان جمع ہوگا, کورٹ جو فیصلہ کرے گی آپ پریس کانفرنس کر لیجیے گا. اب وہ کام تو کریں جس مقصد کے لیے آپ کو بٹھایا ہوا ہے, جس مقصد کے لیے آپ اور خواجہ آصف صاحب ہیلی کاپٹر لے کے پنڈی پہنچ جایا کرتے تھے. ابھی پچھلے دنوں کی بات بتا رہا ہوں. یہ ہماری اپنی ٹیم کا ایک لڑکا, ہمارا رپورٹر, مہنگائی پہ جو کام کرتا ہے, مجھے ابھی بتا رہا تھا سر 1000-1500 روپے ڈیلی کے حساب سے آٹے کی بوری مہنگی ہو رہی ہے. ایاز صادق صاحب سے پوچھنا چاہیے, نومبر میں پرائم منسٹر کا ہیلی کاپٹر کون سا آپ کا استحقاق تھا, آپ اور خواجہ آصف لے کے پنڈی گئے. صحیح ہے. کتنا اس کے اوپر ایکسپینس آیا. مطلب ہے کہ دوسری طرف دوسرے معاملات ہیں, ادھر سے آپ عوام کو ایسے تھوڑا ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے, سمجھانے کی ضرورت ہے. عمران خان اور باتیں کرتے ہیں, یہ اور باتیں کرتے ہیں. عمران خان کی بھی بات ہوگی, لیکن مولانا فضل الرحمان نے بھی آج کچھ گفتگو کی. انہوں نے کوئی ہیلی کاپٹر کی باتیں کی, کچھ اور بھی باتیں کی, کافی ساری باتیں کی. کیا کہیں ہیں انہی کی زبانی سناتے ہیں. کلام شاعر بزبان فضل الرحمان. حکومت اور وزیر اعلیٰ کو اربوں روپے کا حساب دینا ہوگا. حکومت امن کی بحالی اور عوام کو تحفظ دینے کے لیے اقدامات اٹھائے. جو ہیلی کاپٹر بل منظور کیا ہے وہ محض
इमरान खान को नेब मुकदमे से बरी करने के लिए बनाया गया है। लॉन्ग मार्चेस या फरलॉन्ग मार्चेस के जरिए से बेचैनी पैदा करने की कोशिश की। अब वो तकरीबन मान पड़ चुकी है और उनकी सियासी कुव्वत जो है वो एक्सपोज हो चुकी है। आपको अंदाज़ा नहीं है कि इन लोगों ने पाकिस्तान का कितना माशी कत्ल किया है। आज जब वो दोबारा उठ रहा है या हाथ पाँव मार रहा है, ये मुकम्मल एजेंडे को मुकम्मल करने कि मैं मुल्क को गर्क क्यों नहीं कर सका, ये बच क्यों गया है। तो तोशाखाना से लेकर तोपखाने तक महफूज नहीं है कोई चीज़। जी मजहर बरलास साहब ये कहते हैं कि इमरान खान बार बार इल्ज़ाम लगा रहे हैं और इनके हवारी भी सारे यही इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नैब कवानीन तरमीम की और ये नून लीग वाले पीपल्स पार्टी वाले मौजे मार रहे हैं, उनको कवानीन से बहुत सारा फ़ायदा हो गया। कहता है KP की गवर्नमेंट भी और ये आर्डीनेंस भी और ये इस तरह की कानून साजियाँ भी जो हैं ये भी इसलिए की जा रही हैं कि इमरान खान को मुकदमात से बचाया जाए। और एक ख़ास तौर पर एक उन्होंने कानून साजी का हवाला देते हुए कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को हेलीकॉप्टर केस से बचाने के लिए कानून साजी की गई है, इसमें अवामुन्नास को कोई फ़ायदा नहीं था। बताइए। देखिए, ये जितने भी कवानीन में तब्दीलियां हुई हैं, ये इमरान खान नहीं, सब सियासतदानों ने और दूसरे लोगों ने जिन्होंने करप्शन की है, उन सब का फायदा हुआ है। सर KP के कानून की हम हवाला दे रहे हैं जो वहाँ हुआ है हेलीकॉप्टर केस के वाले से, वहाँ एक कानून खसूसी तौर पर तब्दील हुआ है इमरान खान के लिए। तो सुनिए, हाँ जी, मैं तो मजमूई कवानीन की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, KP के हो, सिंध हो, पंजाब हो, बलोचिस्तान हो, सारा हमारा मुल्क है। जी जी, हमारे मुल्क में चोरी को जायज करार दे दिया गया है। सही है। हमारे मुल्क में करप्शन, वो इमरान खान करे या कोई करे, हाँ जी, ठीक है ये नहीं। बिल्कुल सही। अब ये जो हेलीकॉप्टर है, इसमें मैं मिसालें अगर दूं तो भाई ये शहबाज शरीफ साहब CM थे 2013 से 2018 तक, तो हमजा शहबाज कैसे हेलीकॉप्टर यूज करते थे, मरियम बीबी कैसे यूज करती थी। तो पाकिस्तान में सब सियासतदान ये करते हैं। और बाकी जो माली करप्शन है, जिसमें हजरत मौलाना साहब ने भी बहुत सी जमीन मुबैना तौर पर हड़प कर रखी है, उस इधर हिसाब देने के लिए अली रजा अलवी साहब कोई तैयार नहीं होता। ये सब लोग अपना अपना झूठ बेचते हैं। इस सियासतदानों ने शायद ये कसम उठा रखी है कि हमने लोगों के सामने सच नहीं बोलना। भट्टी साहब ने बड़ी अच्छी बातें की आज कि यार जिस मकसद के लिए आप लोग आते हैं वो तो आप पूरा नहीं करते। सही है। अभी एक वो जो चौधरी गफूर साहब जो पंजाब में वजीर होते थे, अभी मुझे कह रहे थे कि यार ये जो स्टफ है असम्बलियों में, क्या ये इस अहल है ये स्टफ जो बैठा हुआ है सेनेट में या कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बलियों में, ये लोग इस अहल हैं कि इनको असम्बलियों में बिठाया जाए। ये सारे देखिए पैसे के जोर पे आ गए। सही हो गया। वो जो बड़ी अच्छी गुफ्तगू करने वाले बड़े अच्छे लॉ मेकर जो थे वो तो बेचारे पीछे रह गए, और सियासी पार्टियों के जो जेन्युइन वर्कर थे वो भी पीछे रह गए। अब ये लोग पैसे के जोर पर आ गए और ये इनको कोई अवाम का दुख दर्द नहीं, अवाम का दुख दर्द कहीं नजर नहीं आ रहा और पैसे के जोर पे आ गए। सियासी जमातें जो अपने आप को बड़ी जमहूरी जमातें कहती हैं और जमहूरियत के दावेदार हैं, वहाँ भी विरासत है, वहाँ भी कमर्शियलिज्म है, वहाँ भी टिकट बिकते हैं और ज़मीर भी बिकते हैं। बातचीत कैसे सजा रही है, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। इमरान खान ने आज बड़ी अजीबोगरीब बातें की थी। उन्होंने कहा हाँ मैं प्ले बॉय रहा हूँ। उन्होंने कहा आखिरी मुलाकात में जनरल बाजवा ने मुझे कहा था कि तुम प्ले बॉय हो, तो मैंने कहा था कि हाँ मैं प्ले बॉय रहा हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि अभी भी जनरल बाजवा का सेटअप काम कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि कमर बाजवा कमर पर छुरी मार रहा था और हमदर्दी भी कर रहा था। ये बातें भी करेंगे, लेकिन मौलाना सिराजुल हक ने आज एक ज़बरदस्त बात की है। उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि 1947 में पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था, गोरा साहब चले गए, ब्राउन साहब आ गए, और भी बहुत सारी बातें की। गुफ्तगू का कोई एक टुकड़ा आपको सुनाते हैं, फिर उस पर तबसरा करते हैं। मौलाना सिराजुल हक। जालिम जागीरदारों की बजाय, करप्ट सरमायादारों की बजाय, अंग्रेज के यारों और अमेरिका के वफादारों की बजाय गरीब का बेटा आम पाकिस्तानी जो जज्बे खिदमत और सलाहियत रखता हो, वो सेनेट में पहुंचे, वो कौमी असम्बली में पहुंचे। जिन लोगों को अडियाला जेल में डालना चाहिए था, इन्होंने उन्हीं लोगों को वजीर बनाया, सेनेटर बनाया। फिर अंग्रेज और अमेरिका के यार वफादार सियासतदानों ने अजीम
جی برلاس صاحب، وقت کی قلت کے باعث ہم نے ان کی پوری گفتگو نہیں سنائی، بار اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ براؤن صاحب آ گئے، گندمی صاحب آ گئے، تو جن کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا ان کو ہم نے وزارتوں پہ اور وہاں پہنچا دیا. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے سراج الحق صاحب کی باتوں سے بالکل اختلاف نہیں، اس لیے کہ پاکستان بننے کے فوراً بعد پہلے بیوروکریسی کو جوش چڑھا تو ایک گونگا بیوروکریٹ جو ہے وہ اقتدار کا وارث اور مالک بن کے بیٹھ گیا، اور اس بیوروکریٹ نے وزیر اعظموں کو اس طرح تبدیل کیا کہ نہرو صاحب کو ایک دن کہنا پڑ گیا کہ میں اتنی دھوتیاں تبدیل نہیں کرتا جتنے یہ وزیر اعظم بدلتے ہیں. صحیح. پھر اس کے بعد ایک عسکری آدمی جو تھا وہ یونیفارم سمیت وزیر دفاع بن گیا، وہی جس کو قائد اعظم ملنا پسند نہیں کرتے تھے. جی جی. ہاں جی. اور پھر جو سیکرٹری ڈیفنس تھا سکندر مرزا، وہ بھی جناب صدر بن گیا، اور پھر جو رہی صحیح کسر تھی وہ جسٹس منیر نے نکال دی. سو یہ تینوں ادارے جو تھے، بیوروکریٹ اور ہماری فوج اور ہماری عدلیہ، یہ اقتدار میں حصے دار ایک طرح سے بن گئے، اور پاکستان میں جمہوریت نہ چلنے دی گئی. پاکستان میں یہ درست بات فرما رہے ہیں کہ پاکستان میں براؤن صاحب آ گئے، کیونکہ جن لوگوں کو پاکستان سے محبت تھی انہیں تو غدار بنا کر پیش کیا گیا. ٹھیک ہو گیا. کیا سور وردی کو غدار نہیں قرار دیا گیا؟ صحیح صحیح. کیا محترمہ فاطمہ جناح کو غدار قرار نہیں دیا گیا؟ اور بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ شیخ مجیب الرحمان محب وطن پاکستانی تھا، صحیح ہو گیا، اس کو بھی غدار بنایا. ایسے ہی بالکل صحیح ہے جی. یہاں بڑا بڑا تماشا دیکھا لوگوں نے کہ ایک شخص کو ریفرنڈم میں جتوانے کے لیے، جس کا نام ضیاء الحق تھا، یہ کہا گیا ریفرنڈم میں سوال تھا کہ آپ اسلام چاہتے ہیں. اب کون مسلمان کہے کہ میں اسلام نہیں چاہتا، اور اگر آپ اسلام چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ضیاء الحق کے ساتھ ہیں. جی یہ ہے صورتحال اور یہ ہوئے تماشے. اسلام میں جی برلاس صاحب، ہم نے اگلے پروگرام موضوع کی طرف بڑھنا ہے. تو میں صرف ایک چھوٹی سی بات کروں گا کہ اسلام میں وعدہ بھی ایک چیز ہوتی ہے، تو وعدہ خلافی نہیں کرنی. جی وہ تو بالکل فرمایا گیا، اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، وعدہ پورا کرو، وعدے کے دن وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور آج کوئی غریب اسمبلیوں میں نہیں جا سکتا، یہ بات بھی درست ہے. بالکل پیسے کے زور پہ امیر لوگ جا رہے ہیں، جگیردار بڑے امیر. جی سہیل بھٹی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. سہیل بھٹی صاحب جی، کیا خبر آپ کے پاس ہے ایکسکلوسیو؟ قومی خزانے کو 183 ارب کا نقصان پہنچانے کے حوالے سے کیا انکشافات لائے ہیں؟ سستی بجلی بننے نہیں دیتے، مہنگی بنائی جا رہے ہیں. علی صاحب، یہ بنیادی طور کے اوپر لٹنے والے 22 کروڑ عوام، تباہ حال ملک کی معیشت اور قومی خزانے کی دلخراش داستان ہے، جو کہ سرکاری دستاویز میں سے بالکل منوان لکھی ہوئی ہے. ایک ہوتے کچھ چیزوں کی آپ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، یہ وہ دستاویز ہے جن کی روشنی میں ہم بات کر رہے ہیں، اور اسکرین کے اوپر یہ ہمارے ناظرین دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کس طریقے کے ساتھ ہماری حکومتوں میں موجود، جن کے پچھلے سیگمنٹ میں ہم کچھ عناصر کی بات کر رہے تھے، انہوں نے کس طریقے کے ساتھ قومی مفاد کے اوپر کمپرومائز کرتے ہوئے اپنی ذاتی مفاد کے حصول کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، جس کے نتیجے میں کوئی تقریباً 200 ارب روپے کے لگ بھگ ہمیں نقصان ہو چکا ہے، اور ہر سال ہمیں 100 روپے کا نقصان ہوگا، اس لیے کہ ہم نے سستے ترین ماحول دوست پاور پلانٹس جو لگنے تھے ان کے ٹیرف منظور ہو گئے. انڈیپینڈنٹ ریگولیٹر موجود ہے نیپرا، اس کی منظوری کے باوجود اس وقت کی، یہ 2018-1920 کی میں بات کر رہا ہوں، اس وقت عمران خان صاحب کے آس پاس جو بہت سے انہوں نے بڑے بڑے ایکسپرٹس اور ٹیکنوکریٹس لے کے آئے تھے، جو خود آئی پی پیز کے مالکان میں جن کا نام شمار ہوتا تھا، جن کا اس شعبے کے ساتھ براہ راست تعلق تھا، ان لوگوں نے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. اس حقیقت کے باوجود آج آپ جو بجلی مہنگی ترین خرید رہے ہیں، اور آج حکومت نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ درآمدی فیول کی وجہ سے، جس کے اندر فرنس آئل بھی شامل ہے، مہنگی بجلی بنتی ہے، ہماری معیشت اب اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتی، چونکہ ہمارا امپورٹ بل 27 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے، اب ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. اس وقت معاملہ کیا ہوا تھا؟ سستے پاور پلانٹس آئے، کچھ 6000 میگا واٹ کے آس پاس تھے، لیکن جس کے اندر ونڈ اور سولر کے منصوبے بھی شامل تھے، جن کا ریٹ کیا منظور ہوا؟ 3.80 سینٹ. آج کے ریٹ کے مطابق 8 سے 9 روپے فی یونٹ ہے. صحیح ہے. ماحول دوست اپروو ہو گئے، لوگوں نے انیشل انویسٹمنٹ کی، ایگریمنٹ ہو گئے. ٹھیک ہے. اس وقت کی گورنمنٹ کے موجود کیبنٹ میں موجود عمران خان سے لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے پاس تو سرپلس بجلی ہے، ہم نے یہ بجلی نہیں خریدنی. صحیح ہے. 10 خطوط لکھے گئے، سرکاری دستاویز کے مطابق 10 خطوط لکھے گئے کہ ہم نے ان منصوبوں کو نہیں لگنے دینا. صحیح ہے. لوگ دستک دیتے رہے کہ یہ سستے ترین منصوبے ہیں، امپورٹڈ فیول اس میں استعمال نہیں ہوگا، قدرتی ہوا اور بجلی سے
انہوں نے بجلی بنانی ہے، سستی بجلی ملے گی، سالانہ 100 ارب روپے کی ہمیں بچت ہوگی اور مہنگے فیول سے ہم بچ جائیں گے، لیکن کسی نے بات نہیں مانی، جس کے نتیجے میں مسلسل ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے۔ ان سرکاری دستاویز میں کیا لکھا گیا؟ 10 خط لکھے گئے، نیپرا نے پھر ایک خط لکھا 10 خطوط کا حوالہ دیتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ یہ غلط اقدام کر رہے ہیں، آپ ان سستے منصوبوں کو روک کر پرانے اور مہنگے پاور پلانٹس چلائیں گے، جس سے عوام کے اوپر آپ بھاری بوجھ ڈالنے جا رہے ہیں، اس کے نتیجے میں قومی خزانے کے اوپر بھی بہت زیادہ بوجھ پڑے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ کوئی ریشنل دیں، آپ کوئی ریشنل نہیں دے رہے، اور آپ کہا خدا کے لیے سستی بجلی کے منصوبوں کو سبوٹاج نہ کریں، لفظ یوز کیا گیا سبوٹاج نہ کریں، یہ ڈاکومنٹس میں موجود ہے۔ صحیح۔ عمران خان صاحب کو آج زمان پارک میں بیٹھ کے نا خدا کے لیے اس فیصلے کو منگوائیں اور پڑھیں، یہ وہ فیصلے تھے جو آپ عوام کو فائدے پہنچا سکتے تھے اور آپ کے لوگوں نے روکے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اس ٹائم میں مہنگی بجلی بنتی رہی، فرنا سائل سے ہم نے 40 روپے فی یونٹ بجلی بنا کے عوام کو بیچتے رہے، کچھ ریکوری نہ ہو سکی، 1100 ارب روپے گرچی قرضہ بڑھ کے 2500 ارب روپے ہو گیا اس ٹائم کے اندر۔ گیس کا گرچی قرضہ جو ہے وہ تقریباً 250 ارب سے زیادہ ہو گیا۔ یہ سارا بوجھ کس کے اوپر گیا؟ عوام کے اوپر۔ اس کے بعد 2017 میں چشمہ نیوکلیر پاور پلانٹ 5 کا سائن ہوا چین کے ساتھ، ہم نے اس کے اوپر کام شروع نہیں ہونے دیا 3 سالوں میں، جبکہ اس کے اوپر کام شروع ہونا تھا۔ تھر کے اندر پاکستان کے کوئلے سے جو پاور پلانٹ ہیں جو بجلی پیدا کرنی تھی، ان سے ہم نے بجلی پیدا نہیں ہونے دی، کہا گیا کہ سرپلس بجلی ہے۔ جب نیپرا نے کہا کہ سرپلس بجلی ہے تو کے الیکٹرک کو دیں، اس کو چاہیے، اس کے اوپر خاموش ہو گئے، عوام کو بے وقوف بنایا گیا۔ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، یہاں پہ نیب ایف آئی اے کو ایکٹیو ہونا چاہیے۔ عمران خان کی ٹیم نے بنایا، ان کی ٹیم کے لوگوں نے روکا۔ ارے ایک بات چیک کر لیں، جن لوگوں نے روکا ان میں سے کتنے لوگ شوکت خانم کے بورڈ میں شامل تھے، کتنے لوگ شوکت خانم کے ڈونرز تھے؟ عمران خان صاحب صرف یہ تحقیقات کر لیں، ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے ساتھ ڈبل گیم کس نے کی۔ بالکل صحیح ہے جی۔ عمران خان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے جو بہت زیادہ انقلاب کے اور ایمانداری کے بھاشن دینے والے لوگ تھے، وہ بھی اس ملک میں مہنگی بجلی پیدا کرنا کے باعث بنتے رہے۔ ظاہر ہے فرنسائل آئے گا، باہر سے چیزیں آئیں گی تو اس میں مال پانی آئے گا، کمیشن آئے گا، سستا کام ہو گیا، ونڈ سے کام ہونے لگ گیا تو پھر عوام جائیں بھاڑ میں۔ ہر کسی نے اپنا اپنا حصہ بقدر جثہ اس ملک کو لوٹنے کی پوری کوشش کی ہے۔ کیا ہوتا رہا ہے، کیسے ہوتا رہا ہے، اس پہ بات کرنے کا ہمارے ساتھ رہے گی، ملتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ تھوڑی سی سیاسی ماحول میں آج جو گہما گہمی ہوئی اس حوالے سے بھی کچھ بات کر لیتے ہیں کہ آج شہباز شریف کا آصف علی زرداری سے بھی رابطہ ہوا، پنجاب میں اعتماد کا ووٹ لینے کے حوالے سے بھی کوئی بات چیت ہوئی، لیکن آج پھر عمران خان نے ہر صورت میں ایک دفعہ پھر جنرل باجوہ کو ہدف تنقید بنانے کی کوشش کی اور بہت ساری الٹی سیدھی باتیں کی۔ مظہر برلاس صاحب، آخر کیا وجہ ہے کہ پکے ہی عمران خان جنرل باجوہ کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ حالانکہ اپنے زمانے میں تو ان کی منت ترلا کر رہے تھے کہ اللہ کا واسطہ ہے نہ جائیں، وہ اب نہ ایکسٹینشن میں آپ کو دینے کو تیار ہوں، ریٹائرمنٹ نہ لیں، ابھی ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کوئی دکھی لگتے ہیں عمران خان؟ اچھا، اس پہ بات کرنے سے پہلے میں جو وقفے سے پہلے بھٹی صاحب ایک سٹوری کی، بھٹی صاحب نے بہت اچھی، ماشاءاللہ بڑی شاندار سٹوری ہے، لیکن میرا کہنے کا میں بالکل یہ مانتا ہوں کہ وہ جو پاور سیکٹر میں جھونکیں خون چوس رہی تھیں وہ عمران خان کی کیبنٹ میں شامل تھی، یہ بات بالکل درست ہے، مگر پوری بات یہ ہے کہ ہمیں ان لوگوں کو بھی اس کٹہرے میں لانا چاہیے جنہوں نے قائد اعظم سولر پلانٹ لگایا جو نقصان ہی نقصان تھا، ہمیں ان لوگوں کو بھی کٹہرے میں لانا چاہیے جنہوں نے ساہیوال میں کوئلے کا پروجیکٹ لگایا اور ہماری ساری زرعی زمین کا ستیہ ناش کر دیا اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ہمیں ان لوگوں کو بھی کٹہرے میں لانا چاہیے جو بے نظیر حکومت میں آئی پی پی سے جو ایگریمنٹ ہوئے اور جو ڈالر میں ایگریمنٹ کر لیے گئے کہ یہ چلے نہ چلے کمپنیاں ہمیں اتنے پیسے دینا پڑیں گے، تو اس میں میرا خیال ہے جتنے بھی قصوروار لوگ ہوں ان سب کو کٹہرے میں لانا چاہیے، کسی ایک کو نہیں، جتنے بھی جو بھی آئے، خواہ وہ کالا ہو، سفید ہو، بھورا ہو، جو بھی ہو، اس کو لے آئے۔ اب آ جائیے عمران خان کی طرف۔ دیکھیے عمران خان جو ہے نا، وہ ان کی سیاست پہ اگر نظر دوڑائی جائے تو وہ ایک بیانیہ بناتے ہیں ایک مخصوص ٹارگٹ کر کے چیزوں کو۔ آج کل یہ درست ہے آپ نے، انہوں نے جنرل باجوہ کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اور پچھلے کچھ عرصے سے تو وہ کسی کا نام ہی اور کا نہیں لیتے، جنرل باجوہ کا لیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے یا تو ان کو کسی پٹی پڑھانے والے نے کہا ہے کہ بس
یہ ٹارگٹ کرو. تو یا وہ خود اس ڈگر پہ چل رہے ہیں. ایک اور بھی یو ٹرن لیا آج عمران خان نے. وہ پہلے تو کہتے تھے امریکی سازش, آج کہہ رہے ہیں کہ یہاں کے لوگوں نے ڈونلڈ کو یہ پٹی پڑھائی تھی اور اس لیے وہ اس طرح کے کام. وہ جب سے وہ جنرل باجوہ اور سازش الٹ گئی. حسین حقانی کی جب سے باتیں سامنے آئی ہیں نا, تو اس سے انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کر لیا کہ دراصل گیم تو پاکستان میں بنی. پھر اس میں بلاول بھٹو زرداری کا بھی ایک اقرار نامہ ہے جو انہوں نے محترمہ کی برسی پہ تقریر کی اور کہا کہ ہم نے یہ سب کچھ کیا. اس میں بنی گالا میں اور آگے پیچھے جو امریکی ان کو ملتے رہے انہوں نے بھی بتایا ہوگا نا, کوئی تھوڑا سا انہوں نے بھی سمجھایا ہوگا. انہوں نے بھی بتایا ہوگا, تھوڑا سا سمجھایا ہوگا. لیکن یہ جو دیکھیے 2 اقرار نامے بھی آ گئے نا, تو یا تو بلاول صاحب اقرار نامہ نہ کرتے, ٹھیک ہو گیا, اور پھر یہ حقانی والی باتیں سامنے نہ آتی. ٹائم ہمارے پاس تھوڑا رہ گیا اور میں بھٹی صاحب کی طرف جاؤں گا. بھٹی صاحب, آج جنرل قاسم سلیمانی کی برسی ہے. قاسم سلیمانی کو قتل کیا گیا امریکہ کی طرف سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے, اور پورے خطے کے امن و امان کو خطرے میں ڈال دیا گیا, اور اعلیٰ فوجی اہلکار کا قتل جو ہے بڑے منظم انداز میں کیا گیا. امریکہ اس انداز میں بدماشیاں کرتا ہے پوری دنیا میں, اور لوگوں کے اندر مداخلت کرتا ہے دوسرے ملکوں کے اندر, اور ان کی آزادی کا جو ہے ان کی خود مختاری کا احترام نہیں کرتا. کیا کہتے ہیں آپ؟ علی صاحب, یہ تو ہم نے پہلے بھی بات کی, اقوام عالم کا اور بالخصوص امریکہ کا یہ دوہرا منافقانہ معیار ہے. وہ اقدام جو وہ خود اٹھاتے ہیں دوسرے ممالک کے اوپر مظالم جا کے کرتے ہیں, اگر دوسری سائڈ سے آئے تو وہ دہشت گردی کہلاتا ہے, اور وہی کام خود کریں تو اس کو کہتے ہیں کہ ہمارا رائٹ ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کئی صدیوں سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ اس نے مسلم کنٹریز کو مختلف بلاکس میں تقسیم کر رکھا ہے. جب وہ یہ اٹیک کیا گیا تھا جنرل قاسم سلیمانی جی جس میں وہ شہید ہوئے, اس کے اوپر ڈیفینیٹلی ایک مسلم ممالک کو مشترکہ طور کے اوپر اس آواز کو مشترکہ طور پر اس آواز کی اس کے معاملے میں بلند کرنی چاہیے تھی. اقوام عالم سے, اقوام متحدہ سے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے تھی, اور کوئی نہ کوئی اس کے آگے بند باندھنے کی اقدام ہونا چاہیے تھا. لیکن بدقسمتی کے ساتھ ایک ملک اس کے اوپر اپنی آواز بلند کرتا رہا اور باقی نے خاموشی اختیار کی رکھی. پھر امریکہ کیا کرتا ہے, اسی ٹائپ کا ایکٹ وہ دوسرے ملک میں جا کے کرتا ہے, پھر دوسرے خاموش رہتے ہیں. تو یہ اوورآل ہمارے ایک بدقسمتی کے ساتھ مسلم ممالک کی کمزوری ہے کہ امریکہ جب اس قسم کے جا کے مسلم ممالک کی سرحدوں کی پامالی کرتا ہے اور اپنی معلومات کی بنیاد کے اوپر آپ جا کے وہاں پر کسی کو شہید کر دیتے ہیں, بعد میں ثبوت بھی نہیں ملتے اور آپ کہتے ہیں وہ بے گناہ تھے. ٹونی بلیئر کا آپ کو سٹیٹمنٹ یاد ہوگی جو عراق کے اندر کہا کہ خطرناک مہلک ترین ہتھیار ہے, جھوٹ تھا, سارا فراڈ تھا, کیمیائی ہتھیار. کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے کہ جہاں پر مسلمان ممالک کے خلاف جو ملک اس طرح کا ایکٹ کرتے ہیں دہشت گردی کے اقدام, اس کے خلاف بھی کوئی ایکشن ہونا چاہیے. وزیر برلاس صاحب, آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے جی؟ قاسم سلیمانی کی قتل کے حوالے سے ان کی برسی ہے تو کیا کہتے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں قاسم سلیمانی کی شہادت کا جہاں ایران کو نقصان ہوا, وہاں پورے عرب میں جو آزادی کی تحریکیں تھیں, جو انقلابی تحریکیں تھیں, ان کو بھی نقصان ہوا. وہ ان عرب نوجوانوں کے آئیڈیل تھے جو آزادی کے متوالے ہیں, اور میں صرف اس کو امریکی سازش نہیں سمجھتا, میں سمجھتا ہوں اس میں اسرائیل کی بھی سازش تھی, چونکہ قاسم سلیمانی سے اسرائیل بہت خائف تھا, اور اسرائیل کے سارے منصوبے جو تھے جو امریکی شیر بات سے تھے ان کا تہس نہس کرنے والا قاسم سلیمانی تھا. تو قاسم سلیمانی, باقی بھٹی صاحب نے بات کر دی ہے, یہ صحیح بات ہے کہ مسلمان بڑے کمزور ہیں اور ان کی کمزوریوں سے اغیار جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. کاش مسلمان متحد ہو جائیں, کاش بزدلی ان سے نکل جائے, اور کاش ان کو عقل آ جائے. بالکل صحیح, کاش مسلمان متحد ہو جائے, اور یہ کاش بہت لمبا ہے اسی لیے میں نے اس کو لمبا کھینچ کے کہا ہے کاش. ایک ہمارے ہاں ایک چیز ہے OIC, لیکن یہ OIC کو دیکھ کے حیران ہوتے ہیں کہ ان کا کیا کردار ہے, اور ان کے اپنے اپنے منہ ہیں. یہ مسلمانوں کا ایک فورم تھا, کاش یہ فورم ہی تھوڑا سا متحد ہو جائے, یہ فورم ہی اپنے مفادات سے نکل کے مشترکہ طور پہ مجموعی مسلمانوں کے مفادات کا غور کرنا شروع کر دے, تب بھی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. آج اتنی آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.